اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ایک چھری اور تشت لے لو، اپنی قوم میں چلے جاؤ، مجھے ایک ٹکڑا ایک بوٹی انسان کا گوشت لے کر کے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشت لیے، پلیٹ لیے، چھری لیے، چلے گئے اپنی قوم میں۔ ایک آدمی سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم سے ایک بوٹی گوشت مانگا ہے، تم دو گے؟ کوئی اور معاملہ ہوتا تو لوگ لپٹ لیتے، لیکن یہ جسم کی بات آ گئی ہے، اب کہاں سے ہوگا؟ اس نے منہ پھیر لیا، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے کے پاس گئے اور کہا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے ایک بوٹی گوشت مانگا ہے انسان کا، کیا تم دو گے؟ کیا تم دو گے؟ اسی طرح کرتے کرتے پوری قوم میں گھوم گئے ہیں، ہر آدمی کے پاس گئے ہیں، کوئی دینے کے لیے نہ تیار نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص ملا، راستے میں ایک شخص ملا جو آسمان کے سائے میں بیٹھ کر کے اللہ 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 کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو ان سے بھی کہہ کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بہت اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ گئے، جانے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ یہ اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے شخص سنو، اللہ کا حکم ہے، وہ انسان کے جسم سے ایک بوٹی گوشت مانگا ہے، میں گیا تھا اپنی قوم میں، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کیا تم اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اپنے جسم سے ایک بوٹی گوشت کاٹ کے دے سکتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے کہا اے موسیٰ چھری کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھری دیا ہے، وہ شخص جو ہے اپنے سینے سے ایک بوٹی گوشت جو ہے کاٹ کر کے جو ہے ان کے تشت پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ لے کے چلنے لگے ہیں، چلتے 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 آگے بڑھتے ہیں۔ اس شخص نے پھر آواز دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی واپس آئیے، واپس آئیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ گوشت نہ مانگا ہو، کہیں اور کا گوشت مانگا ہو۔ پھر چھری ہاتھ میں لیتے ہیں، اپنے جسم سے ایک بوٹی گوشت پھر کاٹ کر کے جو ہے تشت پر رکھ دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ لے کے چلنے لگے ہیں۔ اس شخص نے کہا اے موسیٰ ابھی واپس آئیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہاں کی گوشت کی ضرورت نہ ہو، کہیں اور کی گوشت مانگا ہو۔ اس شخص نے پھر کہیں سے گوشت کاٹا ہے، اس کے پلیٹ میں دیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پلیٹ میں دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے ہیں، پھر اس نے پیچھے سے آواز دیا اے اللہ کے نبی واپس آئیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کو یہ گوشت پسند نہ ہو، کہیں اور کی مانگ رہا ہو۔ اس شخص نے اپنے جسم کے ہر حصے سے ایک ایک بوٹی کاٹ کاٹ کر کے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے تشت پر رکھ دیا۔ آخری بار موسیٰ علیہ السلام لے کے چلنے لگے، اس نے کہا اے اللہ کے نبی واپس آئیے، ہو سکتا ہے کہیں اور کا گوشت مانگا ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا خبردار، اب آگے مت بڑھنا، میں اسی کو لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ کوہ طور پر لے کے چلے گئے، عرض کی مولا میں انسان کے جسم کا گوشت کاٹ کے لایا ہوں۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ کہاں سے لائے ہو، کیسے لائے ہو، کس کا گوشت ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے مالک و مولا، میرے مالک و مولا، میں اپنی قوم میں ہر آدمی کے پاس گیا تھا، کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تیرا ایک بندہ تھا جو اللہ اللہ کر رہا تھا، وہ ایک بندہ تھا اللہ اللہ کر رہا تھا، اس سے میں نے کہا، اس نے اپنے جسم کے ہر حصے سے ایک ایک بوٹی کاٹ کاٹ کر کے دے دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ یاد کرو، آج سے کچھ دن پہلے تم نے ایک سوال لایا تھا میری بارگاہ میں اور کہا تھا مولا اس عورت کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، اس کو کوئی اولاد دے دے۔ میں نے جواب دیا تھا کہ اس کو کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن پھر تم نے اس سوال کو دہرایا تھا اور کہا تھا مولا آج اس کے پاس بیٹا کہاں سے آ گیا، اس کو اولاد
कैसे मिली? तो सुनो, ए मूसा, जब तू पहली बार आया था मैंने जवाब दिया था, उस जवाब को तूने उस औरत तक पहुंचा दिया था। वो औरत मायूस होके घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसे वही अल्लाह अल्लाह कहने वाला मिला, वही मेरा प्यारा बंदा मिला, मेरा चहीता बंदा मिला। उससे जाके वो औरत कहने लगी, मेरे लिए दुआ कर दो, कोई औलाद नहीं है तकदीर में। उसने मेरी बारगाह में दुआ की थी। ऐ मूसा, जब ऐसा चाहने वाला मेरी बारगाह में फरियाद करता है, मैं उसकी फरियाद को रद्द नहीं करता हूं, बल्कि कबूल कर लेता हूं। उसने मेरी बारगाह में कहा, मौला इसको बेटा दे दे। मैं उसकी दुआ को कबूल किया और उसकी दुआ की बरकत से उसके तकदीर को पलट दिया और औलाद अता फरमाया।